السلام علیکم دوستو. میں نے کچھ سوالات تحریر کیے ہیں اور یہ سوالات ایک عرصہ سے میرے ذہن میں گھوم رہے تھے. تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں یہ سوال آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ کو بھی سوچنے کا موقع دیتا ہوں. اور پھر میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایک ایک سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ ایک ایک ویڈیو میں آنے والے وقت میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. اور کوشش کروں گا کہ میں اپنی دلیل کے ساتھ لاجک اور منطق کے ساتھ آپ کو مطمئن کر سکوں. اور میں اس بات پہ پورا یقین رکھتا ہوں اور بلکہ ایمان رکھتا ہوں کہ ہر بندے کو اپنی بات کہنے کا اور سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یا جو بات میں کہہ رہا ہوں یا جو بات میں سوچ رہا ہوں یا جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے وہی نتیجہ درست ہے، وہی بات درست ہے، میں اکیلا درست ہوں اور جو باقی لوگ سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں. ہر بندہ جو سوچتا ہے وہ بالکل درست سوچتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ میں الگ سوچتا ہوں، آپ الگ سوچتے ہیں. اس میں صرف سوچ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونا ایک بات ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. دو بندے لازماً الگ سوچ سکتے ہیں، وہ ڈفرینٹ نتیجے اخذ کر سکتے ہیں، وہ ان چیزوں کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو میں کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں اختلافات کی تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ آپ سوچیں کہ جی کہ فلاں بندے نے وہ بات کہہ دی تو وہ بندہ غلط ہو گیا. غلط کوئی نہیں ہوتا ہے، ہر بندہ سوچتا ڈفرینٹلی ہے، ہر بندہ چیزوں کو پرکھتا ڈفرینٹلی ہے. تو چلتے ہیں سوالات کی طرف. تو آج کا جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا برصغیر کے ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے؟ دوسرا سوال ہے کیا یہ پری پلان تھا کہ ہندوستان کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے یا توڑ دیا جائے؟ تیسرا سوال ہے کیا پاکستان کو حقیقت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا؟ چوتھا سوال بہت اہم سوال ہے کیا اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی اور ہٹلر کی افواج برطانیہ میں داخل نہ ہوتی تو کیا پھر بھی انگریز ہندوستان کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا؟ پانچواں سوال ہے کیا مشرقی بنگال پاکستان کا حصہ بنانا قائد اعظم کا درست سیاسی فیصلہ تھا؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو اس وقت کا مغربی بنگال تھا، مشرقی بنگال تھا سوری، اور جو مشرقی بنگال تھا وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا اور مغربی بنگال جو ہے ہندوستان کے حصے میں آیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ بیچ میں زمینی کوئی رستہ ہی نہیں ہے تو کیا یہ قائد اعظم کا درست سیاسی فیصلہ تھا؟ کیا ان کی سیاسی حکمت عملی میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ آنے والے وقتوں میں میرا اور مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ مشرقی بنگال کا جو ہے وہ زمین راستہ کاٹا جا سکتا ہے؟ تو کیا ان کا یہ درست سیاسی فیصلہ تھا؟ اگر نہیں تھا تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ہم یہ آگے چل کر ان باتوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو چھٹا سوال ہے کیا محمد علی جناح قائد اعظم محمد علی جناح مشرقی بنگال کے بدلے کسی اور مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے کو جو زمینی راستے سے منسلک ہونے کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے؟ مطلب یہ کہ قائد اعظم اگر مشرقی جو بنگال تھا جو پاکستان کے حصے میں آیا تھا اور مغربی بنگال ہندوستان کے قبضے میں حصے میں آیا تھا، جو مشرقی بنگال تھا وہ پاکستان کے حصے میں اس لیے آیا تھا کہ وہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور یہ بھی تھا کہ پاکستان کی جو تحریک ہے اس کا آغاز ہی بنگالیوں نے کیا تھا یا مشرقی بنگال والے جو مسلم اکثریتی علاقہ تھا وہاں سے ہوئی تھی. تو سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں سے کچھ زمینی راستہ یا زمینی علاقہ منسلک نہیں تھا، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح یا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ مطالبہ کرتی کہ یہ سوچتی یا اس دور اندیشی کا ان کا تقاضا تھا کہ وہ یہ سوچتے کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں فیوچر میں ہمیں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، ہمارا یہ راستہ کاٹا جا سکتا ہے، تو ہم کچھ اور علاقے جو مسلم اکثریتی آبادی والے علاقے ہم ان کا مطالبہ کریں، ان کو چھوڑ دیں.
کیونکہ چھوڑا تو آپ نے پھر بھی ہے نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مشقی جو بنگال والے لوگ تھے مسلمان تھے ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے, تو چھوڑے تو آپ نے پھر بھی جو زیادہ مسلمان تو آپ نے چھوڑے ہیں نا. جب آپ علیحدہ ہو گئے ہیں مشقی بنگال والے یا مشقی پاکستان والے لوگ جب الگ الگ علیحدہ ہو گئے ہیں, تو چھوڑا تو آپ نے پھر بھی ہے نا. چھوڑا تو آپ نے پھر بھی ہے نا. جب مشقی بنگال جو مشقی پاکستان والے لوگ جو آپ نے اپنے ساتھ لیے ہیں, ان سے زیادہ لوگ تو آپ نے انڈیا میں چھوڑ دیے ہیں اس وقت. شارٹ کٹ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے, جو مسلمان پاکستان کے حصے میں آئے ہیں یا جو پاکستان کی طرف آ گئے ہیں, اس سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گئی تھی. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو ساتواں سوال ہے, جو یہ قضیہ ہے جو ایک المیہ بنا ہوا ہے جس پہ بہت سارے کمیشن بھی بنے, لیکن بدقسمتی سے 75 سالوں میں جتنے بھی کمیشن بنے وہ آج تک کسی ایک کمیشن کی بھی جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے نہیں لائی گئی ہے, وہ منظر عام پر نہیں لائی گئی ہے. وہ بس بند فائلوں میں, بند کمروں میں اور بند بس کتابچوں میں ہو کر وہ رہ گئی ہے, لیکن وہ سامنے کہیں نہیں آئی ہے. وہ سوال یہ ہے کہ مشرقی بنگال کی علیحدگی کس کی غلطی تھی, فوج یا ذوالفقار علی بھٹو؟ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اگلا سوال ہے کہ کیا پاکستان حقیقتاً دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا, اور ہاں اگر یہ سچ ہے تو پھر قیام کے وقت زیادہ مسلمان ہندوستان میں کیوں رہ گئے, جیسے میں نے ابھی بات کی ہے. اگلا سوال ہے, کیا پاکستان اور ہندوستان کے اندر بسنے والے لوگ مختلف ہیں, کہ یہ مختلف لوگ ہیں, اور اگر ہیں تو کیا چیز ان کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانیوں سے مختلف ہیں, یا پاکستان والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں سے مختلف ہیں؟ اور کوئی چیز ہوگی نا. ایک تو ہو گیا نا جی کہ آپ نے کیا دیا جی, اس کی بنیاد پر تو آپ نے ملک کی علیحدہ کر دی, اس کی بنیاد پر تو آپ نے ہندوستان کو توڑنے کی سازش میں آپ شامل ہو گئے, شریک ہو گئے. اگلی بات کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں. تو اگلا سوال ہے کہ کیا پاکستان کشمیر پر بھارت سے جنگ جیت سکتا ہے, یا بھارت پاکستان سے جنگ جیت سکتا ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے, یہ بہت ضروری سوال ہے. اس کا سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ میں دوں گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ مطالبہ یہ ہے اور ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے, کہ پاکستان ایک قومی ریاست ہے. اور کیا یہ حقیقت میں واقعی پاکستان ایک قومی ریاست ہے؟ اور اس کی سرحدیں جو ہیں وہ مختلف آزاد ریاستوں سے جڑی ہیں, لیکن کیا ریاست پاکستان آج تک ان 75 سالوں میں مغرب کے اثر سے آزاد ہو سکی ہے, اور کیا پاکستان واقعی ایک آزاد نیشن سٹیٹ ہے؟ اور آخری سوال جو ہے وہ ہندوستان کے بارے میں ہے, اور کیا ہندوستان جو ایک فیڈرل یونین ہے, کیا وہ بھی ایک آزاد ریاست ہے یا آزاد ملک ہے؟ بہت شکریہ.